خاندان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر آج غم کا دن ہے، اور ایسا غم جو تا قیامت تمام مسلمانوں کے لیے غم کا دن ہی رہے گا۔ یہ ایک ایسا دن ہے جس میں خوشی تو بہت دور کی بات ہے، جس میں مسکرانے کا بھی دل نہیں کرتا، کہ جب تصور میں آتا ہے کہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں میں 6 ماہ کے علی اصغر کو اٹھایا، اور یہ ایک ایسا فلسفہ ہے، یہ ایک ایسا منظر ہے جس میں اگر انسان یہ تصور کرے کہ امام حسین علیہ السلام کو نعوذ باللہ کوئی پانی کی طلب تھی، یا وہ پانی مانگنے کے لیے یہ سارا کچھ یہ کوئی سارا سلسلہ تھا، یہ غلط ہے۔ دنیا پہ آشکار کرنا تھا کہ حق جب حق پر ڈٹ جائے اور باطل جب اپنی حدیں پار کر جائے تو منظر کیا ہوگا۔ تو یہ وہی منظر تھا کہ 6 ماہ کا علی اصغر بھی شہادت کے لیے تیار ہے اور تیر کھا کے مسکرا رہا ہے۔ تاریخ میں روایتیں موجود ہیں کہ جب پیاس سے پہلے بلک رہے ہیں جناب علی اصغر علیہ السلام، اور جب تیر کھایا اور شہادت ملی ہے تو چہرے پہ مسکراہٹ ہے، اور خدا کی رضا کے لیے صرف خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے امام عالی مقام نے کس طرح سے اس کربلا کے اس میدان میں کس طرح سے یہ ساری شہادتیں دیکھیں، خود شہادت حاصل کی، اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب سے سوال کروں گا۔ ڈاکٹر صاحب، خاندان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے شہادتوں پر شہادتیں دی گئیں، امام حسین علیہ السلام تنہا کھڑے تھے، یہ صدا بھی لگائی کہ ہے کوئی میری مدد کے لیے آنے والا، اور شہادتوں کا یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اس کا اگر ہم اس کے تعلق کی بات کریں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اور اس فلسفہ شہادت کی گہرائی میں اترنے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے جو درس دیا اور جو یہ مثال قائم کی، اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ یقیناً محرم الحرام کا چاند طلوع ہوتے ہی ایک خاص طرح کی سوگواری جو ہے وہ اہل ایمان کو گھیر لیتی ہے، اور ہماری محافل، ہماری مجالس، ہماری مجلس اور ہماری تنہائیاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے اور ان کے خانوادے کی نسبت اور تعلق سے یہ جو ایک عظیم الشان قربانی ہے اس سے آباد ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام ان عظیم المرتبت اور خوش نصیب ترین ہستیوں میں سے ایک ہستی ہیں کہ جنہیں نہ صرف یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ میسر آیا، بلکہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ بھی میسر آیا، اور ہر دو نسبتوں میں آپ کو جو ہے وہ اللہ کے رسول کا قرب جو ہے وہ آپ کی تربیت کا ذریعہ اور وسیلہ رہا۔ اور جیسا بھی آپ نے محرم الحرام کے ذیل میں اللہ کی رضا پانے کے لیے اس خانوادی کی قربانی کا تذکرہ کیا، تو میں اپنے سامعین اور ناظرین کو اس خیر میں شریک کرتا چلوں کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں آپ کے بزرگان کا تذکرہ پڑھیں یا آپ کی اولاد کا تذکرہ پڑھیں، ہر دو اطراف میں ہمیں یہ گھرانہ جو ہے از اول تاخر اللہ کے نظام، اللہ کے شاعر کو بچانے کے لیے اپنا آپ پیش کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا جو سال ہے جسے عام الفیل کہتے ہیں ہم، اور وہ سورہ فیل کے تناظر میں ہم سب اس سے باخبر ہیں کہ ابرہہ کا جو ہے وہ اللہ کے گھر، شاعر اللہ میں سے ایک عظیم اللہ کی نشانی، خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کے لیے، اس پر حملہ آور ہونے کے لیے اہتمام کرنا، ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ آنا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ انسانی تاریخ میں پہلی مرتبہ بالاہتمام اللہ کے گھر، اللہ کی اس علامت، اللہ کی اس نشانی کو ختم کر کے اپنا طاغوتی نظام قائم کرنے کی کوشش کے لیے آنے والا لشکر جو ہے وہ جب کعبۃ اللہ کی طرف چڑھائی کرتا ہوا نظر آتا ہے تو اس کے سامنے بھی جو پورے وقار کے ساتھ جو گھرانہ کھڑا ہوا نظر آتا ہے وہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان ہیں۔ اور کیا حسن اتفاق ہے کہ جب ہم عام الفیل کے اس واقعے کی تفصیل میں جاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی محرم الحرام کے اندر وقوع پذیر ہونے والا واقعہ ہے۔ یعنی یکم محرم الحرام کو ابرہہ جو ہے وہ کعبے کی مکے کی مضافات میں داخل ہوتا ہے، اور گویا پھر نشان عبرت بن کے رہتی دنیا کے سارے انسانوں کے لیے ایک مثال بنا دیا جاتا ہے۔ تو اس وقت بھی جو اس کے سامنے جو خانوادہ اپنے پورے وقار کے ساتھ اللہ کے پر یقین کی آخری درجے کی منزل پر کھڑا ہوا نظر آتا ہے، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بزرگان ہیں، آپ کے دادا جان جناب عبد المطلب جو ہیں وہ نظر آتے ہیں۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ کیسے اللہ نے اس تکبر کے ساتھ آنے والے کو نشان عبرت بھی بنایا، اور
کیسے اپنے گھر کو بھی بچایا اور اپنے گھر کی عزت کو بھی بچایا، اور گھر کی حفاظت کرنے والے اور گھر کی عزت کو بچانے والوں کو کس طرح لافانی عزت عطا کی کہ گویا ان کے گھرانے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ خود سیرت کے طالب علم کے طور پہ جب میں دیکھتا ہوں تو مجھے نظر آتا ہے کہ میرے کریم آقا کی زندگی میں ایک بہت دل گداز جو ایک منظرنامہ ہے نا، وہ شیب ابی طالب کا ہے، اور تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ اس وقت بھی جب حتمی طور پر ساری طاغوت کی قوت اکٹھی ہو کر یہ فیصلہ کرتی ہے کہ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوشل بائیکاٹ کر لیا جائے، آپ کو گویا ایک قید تنہائی میں جو ہے وہ ڈال دیا جائے اور ساری دنیا سے آپ کے روابط کو منقطع کر دیا جائے، ایسے عالم میں اس وقت بھی اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کے لیے جن نفوس قدسیہ کا انتخاب کرتا ہے وہ آل بنی ہاشم ہے۔ گویا وہ یہی خانوادہ ہے جس کا آگے چل کے ایک شہزادہ حضرت امام حسین کی شکل میں واقع کربلا میں اپنا سب کچھ اللہ کے نام پر اللہ کی رضا کو پانے کے لیے قربان کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور پھر سرکار کی سیرت میں جب ہم محرم کے تناظر میں آگے آتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے، قبلہ کے ذوق کی نظر کرتا چلوں کہ غزوہ خیبر جو ہے جب اس کی طرف ہماری نگاہ جاتی ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ غزوہ جس میں اتنے اہتمام کے ساتھ اللہ کی طرف سے اتنی بڑی آزمائش جو ہے وہ مسلمانوں کو درپیش تھی، اس دن بھی جب اللہ کی طرف سے لافانی عزت کے لیے کسی کا انتخاب کیا جاتا ہے تو وہ بھی اسی پاکیزہ گھرانے کی ہستی جناب علی کرم اللہ وجہ کریم کی صورت میں ہمیں نظر آتی ہے کہ جن کے شہزادے کو پھر ہم کربلا کے اندر یہ ساری عزتیں جو ہیں ان کا حقدار ہونے کا ثبوت دیتا ہوا ہمیں وہ کردار نظر آتا ہے۔ میں ہمیشہ یہ جب اس پہ غور کرتا ہوں تو میرے دل سے ایک تائید اور ایک صدا مجھ تک پہنچتی ہے اور میرے دل سے دماغ کو جاتے سارے رستوں کو معطر کر دیتی ہے کہ یہ ساری عزتیں جو اس گھرانے کے ساتھ وابستہ ہیں نا، اگر کسی کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ یہ ساری عزتیں اسی گھرانے کے ساتھ کیوں وابستہ ہیں تو میں کہتا ہوں کہ اسے کربلا کا منظرنامہ دیکھنا چاہیے جس وقار کے ساتھ میرے امام نے اپنا سب کچھ، اپنے اسباب، مال، عزت، آبرو سارا جس طرح اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا ہے اور جس اعلیٰ عظمت کے ساتھ یہ سارا معاملہ کیا ہے، میں سمجھتا ہوں وہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ واقعتاً یہ عزتیں اسی گھرانے کے ساتھ منسوب ہونی چاہیے تھی۔ انسانی تاریخ میں اللہ کی رضا پانے کے لیے ہر زمانے میں کچھ خوش نصیب لوگوں نے اپنا آپ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا، قربانیاں دیں، لیکن واقعہ کربلا میں سمجھتا ہوں اللہ کو راضی کرنے کی یہ جو جد و جہد ہے اور اس کی جو تاریخ ہے، اس کی جو تحریک ہے، اس میں جتنے انداز کی اور جتنی جہتوں اور اقسام کی قربانیاں انسانوں نے دی نا، وہ ساری قربانیاں، ان سب قربانیوں کی کوئی نہ کوئی شکل جو ہے وہ حضرت امام حسین کے اس واقعے کے اندر ہمیں نظر آتی ہے۔ اگر لوگوں نے اپنی جان قربان کی اللہ کی بارگاہ میں اللہ کو پانے کے لیے، اللہ کے نظام کو بچانے کے لیے، تو یہاں وہ بھی اپنے پورے وقار کے ساتھ جو ہے وہ نظر آتی ہے وہ قربانی۔ اگر کسی نے مال کی قربانی کی تو جناب امام حسین کے اس واقعے کے اندر ہمیں وہ مال کی قربانی بھی نظر آتی ہے۔ اپنا وطن چھوڑنے کی قربانی اگر کوئی دیتا ہوا نظر آتا ہے تو وہاں پر بھی حضرت امام حسین سے بڑھ کر کوئی ہستی ہمیں نظر نہیں آتی کہ مدینہ جیسے شہر کو چھوڑنا، تصور کیجئے کہ وہ کتنا صبر آزما معاملہ ہوگا اور کتنا بڑا امتحان ہوگا۔ ایک عام کلمہ گو کے لیے بھی مدینہ کو چھوڑنا کتنا مشکل ہے، کجا یہ کہ حضرت امام حسین جیسی ہستی جن کی بہت پیار کی، محبتوں کی نسبتیں اس شہر کے ساتھ تھی، لیکن اللہ کی رضا پانے کے لیے وہ اس کو بھی قربان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، مدینے سے جدائی برداشت کرتے ہیں صرف کس بڑے مقصد کے لیے؟ اللہ کے نظام کو، اللہ کے بھیجے ہوئے نظام کو، جس پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 برس کی محنت، 23 برس کی محنت نہیں، 63 برس کی محنت کے نتیجے میں جو نظام ہمیں ایک شکل کی صورت میں ملا تھا، یہ حقیقت میں آپ سے عرض کروں کہ حضرت امام حسین نے صرف دین اسلام کا جو نظام ہے اس کی بقا کے لیے محنت نہیں کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد جو تھی اس کے نتیجے میں آنے والے نظام کی بقا کے لیے یہ ساری قربانی نہیں دی، بلکہ آدم علیہ السلام سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے انبیاء و مرسلین کا خواب تھا کہ اللہ کا یہ پیغام ایک نظام کی شکل میں اس دھرتی پر قائم ہو، اللہ کی دھرتی پر اللہ کا نظام اس کی منشا کے عین مطابق اس کا نفاذ کیا جائے۔ حضرت امام حسین کا احسان ہے پوری انسانیت کے اوپر، حضرت آدم علیہ السلام کی پوری اولاد پر احسان ہے کہ آپ نے اس نظام کو بچانے کے لیے عملی طور پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ اور ڈاکٹر صاحب آپ کی بات کو سم اپ کریں کہ جس طرح آپ نے کہا اور بڑا ہی خوبصورت جملہ آپ نے ادا کیا کہ عظمت کی کوئی بھی مثال لے لیں، بڑی سے بڑی شہادت کا کوئی بھی تذکرہ کر لیں، اس کی ہمیں مثال ملے گی مولا امام حسین علیہ السلام کے اس کربلا کی جنگ میں، جہاں پر امام حسین علیہ السلام نے اپنے پورے خاندان کی قربانی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پیش کی۔ اور
جب ہم بات کرتے ہیں واقعہ کربلا کی، بالخصوص 10 محرم الحرام کی، اس میں ہمارے سامنے کردار آتے ہیں. اگر ہم ان 72 شہداء کی بات کریں تو ان میں بڑے اہم اور نمایاں کردار آتے ہیں سامنے، جس میں وفا کا پیکر اگر ہم بات کریں، جناب مولا غازی عباس علمدار علیہ السلام، جنہوں نے ساری عمر بچپن سے لے کے تا وقت شہادت امام حسین علیہ السلام کو کبھی بھائی کہہ کے نہیں پکارا. اور یہ ایک ایسا دلچسپ سا ایک سلسلہ ہے، ایک دلچسپ محبت کی کڑی ہے، جس میں امام حسین علیہ السلام، امام حسین خود مولا غازی عباس سے ساری عمر یہ درخواست کرتے رہے، درخواست کر رہے ہیں مولا امام حسین علیہ السلام جناب عباس سے کہ مجھے بھائی کہہ کے پکارو، اور جناب عباس ان کو آقا کہہ کے پکار رہے ہیں. یہ رشتہ کیا ہے، یہ سلسلہ کیا ہے، اور کس طرح سے مولا غازی عباس علمدار کو علمدار کا لقب ملا، وفا کے پیکر کا لقب ملا، یہ قبلہ سے جاننا چاہوں. قبلہ، ینگ جنریشن یہ بھی سوال کرتی ہے کہ یہ جو علم نکالا جاتا ہے یا علم پہ جو پنجے کا نشان ہوتا ہے، اس کی ہسٹری کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اور جناب مولا غازی عباس کا جو امام حسین علیہ السلام سے رشتہ تھا وہ کیا تھا، اور وفا کا پیکر ان کو کس طرح سے کہا گیا؟ بہت اچھا آپ کا سوال ہے. سب سے پہلے تو میں یہ وضاحت کرتا چلوں کہ امام ہوتا ہے، الامام امام ولو کان صبیہ، امام ہے چاہے وہ بچپن میں ہی کیوں نہ ہو، کہ یہ کسی مقام پہ نہیں. وفا جناب ابوالفضل عباس کی بہت ساری زندگی انہوں نے نوکر اور غلام کہلوایا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کوئی مقام ایسا نہیں کہ جہاں پہ کسی مقام پہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم تو دور کی بات ہے اشارہ کیا ہو اور وہاں پہ جناب ابوالفضل عباس نے کوتاہی کیا. اللہ. بات رہی علم کی، اللہ. علم کی ایک تاریخ ہے بہت اچھا. اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے، آئی ٹی کا علم اتنا واضح ہو چکا ہے جی کہ یہ مختلف نام ہیں. جی. اسی علم کو آپ کی اردو میں جھنڈا کہا جاتا ہے، جی. اسی علم کو فارسی میں پرچم کہا جاتا ہے، جسے آپ پرچم اور جھنڈا کہتے ہیں. اسی کو عربی میں علم، اور عربی میں اس کے اور بھی مزید نام ہیں. لیکن بات یہ کیا ہے کہ علم چیز کیا ہے؟ علم علامت کا نام ہے. جس کا پرچم ہے، جس کا جھنڈا ہے، جس کا علم ہے، ہماری مختلف سیاسی پارٹیز ہیں، جی. جی. ان سیاسی پارٹیز کا اپنا اپنا ہے. جی. اسی طرح کہ کوئی پارٹی ہو، ان کا ہر اپنا جو اپنا جھنڈا ہے وہ دراصل عربی میں کہا جائے تو ان کا علم ہے. اچھا، اس کی تاریخ کیا ہے؟ سب سے پہلا علم جو ہے وہ جنت سے آیا ہے، اور وہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے نائب جناب شیس کو دیا تھا. جی. وہی چلتا چلتا پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچا. جی. وہیں سے چلتا انبیاء اوصیاء سے ہوتا ہوا خود ابھی جیسا کہ پیر صاحب بھی فرما رہے تھے، وہ علم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں ہے. جی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی علم بدر میں صحابہ کرام کو دیا، پھر احد میں دیا، پھر وہی علم جنگ موطا میں حضرت جعفر طیار کو دیا گیا، پھر وہی علم خیبر میں حضرت علی علیہ السلام کو دیا گیا. تو یہ علم کی ایک تاریخ ہے. کوئی کربلا میں علم نہیں آ گیا، وہی علم یعنی جو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خیبر میں حضرت علی علیہ السلام کو دیا. پھر جنگ موطا میں ہوا یہ، اور یہ بھی کربلا کے ساتھ بڑا ریلیٹڈ ہے کہ جنگ موطا میں حضرت جعفر، نام ان کا جعفر ہے، طیار لقب ہے، کہ ان کے علم کی حفاظت میں اور دین اسلام کی بلندی کے لیے دونوں بازو ان کے کٹ گئے. اللہ نے ان کو 2 پر عطا فرمائے جن کی وہ پرواز کرتے ہوئے جنت گئے، اس وجہ سے ان کو طیار کہا جاتا ہے، 2 پروں والا. پھر وہی علم حضرت علی کے بعد امام حسن، امام حسین، اور امام حسین نے کربلا کے میدان میں علمدار بنایا اپنی فوج کا حضرت ابوالفضل العباس کو. اب یعنی دیکھو ہر کتنی وفا ہے اس چیز کے ساتھ کہ حضرت ابوالفضل العباس، جب بھی اب لفظ علمدار آتا ہے کسی کے ذہن میں نہ کوئی نبی آتا ہے، نہ کوئی جناب وسیع آتا ہے، نہ حیدر کرار آتے ہیں، نہ جناب جعفر طیار آتے ہیں، نہ حضرت امیر حمزہ آتے ہیں. جب لفظ آتا ہے علمدار، ہر بندے کے ذہن میں جناب عباس آتے ہیں. تو اس کا کوئی تو مطلب ہے نا، یعنی سب نے علم دنیا میں اٹھایا بازوؤں کے ساتھ، لیکن جناب ابوالفضل عباس نے اپنے کٹنے بازو کٹ جانے کے بعد بھی علم کو بلند رکھنے کی کوشش کی. اور پھر کیوں علمدار امام نے بنایا؟ امام کے سامنے مصلحت تھی. پوری تاریخ بشریت میں آج 10 محرم میں کوئی بندہ ہمیں ایک ایسا دکھا دے کہ جس کے سامنے میں کہہ رہا ہوں کم از کم 30,000 کا لشکر تھا کربلا میں، کہ 30,000 کا لشکر ہو،
مقابلے میں 72 ہوں، جو 72 کا کمانڈر ان چیف ہے، ان میں بچے بھی ہیں خواتین بھی ہیں، تو 30,000 کے مقابلہ میں اگر 72 ہوں تو آدھے گھنٹے میں جنگ ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن کیسا علمدار ہے، کیسا کمانڈر ان چیف ہے کہ ان میں سے انہوں نے عورتوں اور خواتین کو نکال دیں تو پیچھے زیادہ سے زیادہ 32 بنتے ہیں، 32 بندوں کو 30,000 کے خلاف پورا دن لڑاتا رہا اور جنگ اثر تک طول پکڑ کر گئی۔ تو اس وجہ سے حضرت ابو الفضل عباس کا مقام جو ہے یہ کوئی معمولی نہیں ہے، عظیم مقام ہے۔ اور اس حوالے سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حسین کے چاہتے تھے نا کہ بیعت کر لے، لیکن حسین تو دور کی بات ہے، حسین تو امام اور سردار ہے، لیکن اس حسین کے اوپر، امام حسین کا اوپر جناب ابو الفضل عباس نے اپنے ہاتھ کٹوا دیے، لیکن یزید کے سامنے کبھی ہاتھ جھکا نہیں، اور آج تک قیامت تک یہ ہمیشہ ہاتھ بلند رہے گا۔